شیخ شبلی نے اپنے مرید سے لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ پڑھوایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام حضرت شبلی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنے مرید سے پڑھوایا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور شبلی جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، معاذ اللہ۔ ایسا انہوں نے پڑھوایا اور ایسا ہی مشہور ہے، ایسا ہی سوالات کیے جاتے ہیں، ایسا ہی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی اپنی آپ کو رسول ہونے کا دعویٰ کر دے تو وہ کافر ہو گیا، زندیق ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ اور انہوں نے شبلی رسول اللہ پڑھوایا اور جب بھی اللہ کے ولی رہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ ساری تفصیل میں آپ کو دیکھ کر کے بتا رہا ہوں، بغیر دیکھے بتاؤں پھر بعد میں حوالے کی شکل میں آپ کو دیکھ کر کے سناؤں تو ویڈیو لمبا ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی بار دیکھ کر کے سنا دوں، ویڈیو چھوٹا رہے، آپ کا بھی وقت کم خرچ ہو، میرا بھی کم خرچ ہو۔ سنیں، میں پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ کیا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے مرید سے لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ پڑھوایا تھا؟ یہ ہیڈنگ ہے۔ اب اس کا سوال ہے، ایک بزرگ نے جن کا نام حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہوں نے اپنا کلمہ مثلاً لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ پڑھوایا تھا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اب جواب سنیں۔ اس طرح کے واقعات جتنے بھی ہیں، اولاً تو ان کی صحت میں کلام ہے، یعنی اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں تو ان کی صحت میں کلام ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کسی نے بنا دیا ہے، کسی نے غلو کر دیا ہے، کسی نے اس میں جو ہے اپنے پاس سے الحاقات کر دیے ہیں، الحاق کر دیا ہے، یا کسی نے دوسرے کے نام سے چھپا دیا ہے، نام میں کتاب میں نام کر کے۔ تو بتا رہے ہیں کہ اولاً تو اس کی صحت میں کلام ہے، دوم یہ کہ وہ بزرگ اس وقت حالت جذب و سکر میں ہوتے ہیں۔ اگر مان لیا جائے کہ شبلی رسول اللہ انہوں نے پڑھوایا تو اس وقت یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جذب و سکر کی حالت میں ہو۔ یہ اللہ والوں کی ایک حالت ہوتی ہے، یہ ایک حالت ہوتی ہے، اور یہ ہر کسی کو حاصل بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی ایک خاص حالت ہے۔ مثلاً بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سبحانی معظم شانی، میں سبحان ہوں، میری کیسی بڑی شان ہے۔ یعنی سبحان کون ہے؟ اللہ تعالی۔ تو حضرت شبلی، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا کہ سبحانی، کہ میں سبحان ہوں، یعنی میں اللہ ہوں، ما عظم شانی، کتنی بلند و بالا میری شان ہے۔ ظاہراً تو یہ کفر ہے۔ اور سنیں آپ، جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لیسا فی جبتی سوی اللہ، میرے جبے میں اللہ کے سوائے نہیں۔ ظاہراً تو اس کا عجیب ہی ہے۔ اور دیکھیں، حسین منصور حلاج نے کہا، انا الحق، جو ہم اس پہ ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اگر آپ تفصیل اور لمبی تحقیق دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے 2-3 دن پہلے اس کا ویڈیو بنایا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، حضرت حسین منصور حلاج پر۔ حسین منصور حلاج نے کہا، انا الحق، میں حق ہوں، یعنی میں اللہ ہوں۔ ظاہراً کفر ہے۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، انا اقل من ربی بسنتین، میں اپنے پروردگار سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ کن نے کہا؟ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہ ظاہراً کفر ہے۔ اس نے اللہ، اس قول میں اللہ کی جو ہے انہوں نے عمر کو متعین کر دیا، اور اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اور سنیں، کسی بزرگ نے کہا، لا فرق بینی و بین ربی، میرے اور رب کے درمیان میں کوئی فرق نہیں۔ ٹھیک، یہ بھی ظاہراً کفر ہے۔ اور دیکھیں آپ، کسی بزرگ نے کہا، الصوفی هو اللہ، صوفی اللہ ہے۔ اب کوئی بھی صوفی ہے اس کو اللہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ یہ ایک بزرگ نے کہا ہے، صوفی وہی اللہ ہے۔ اور حریری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، فقیر نہ محتاج ہے اپنے نفس کا اور نہ اپنے پروردگار کا۔ ظاہراً کفر ہے یہ۔ ایک محقق نے کہا، جب پورا ہو جاتا ہے فقر تو وہ اللہ ہے، یعنی فقر جب پورا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ یہ تو ظاہراً کفر ہے۔ ایک انسان نے کہا، انا ابن الازل، میں ازل کا بیٹا ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری ماں نے اپنے باپ کو جنا۔ اور شبلی نے کہا، میں ہی کہتا ہوں، میں ہی سنتا ہوں، میرے سوا 2 جہاں میں کون ہے۔
कुफ्र है ज़ाहिरन। ये तमाम जो मैंने आपके सामने ये अल्फाज पेश करे, ये आप भी बेआइन ही देख सकते हैं। कौन सी किताब के नकल किए हुए हैं मैं आपको नाम बताता हूँ। याज़दा रसाइल उर्दू, तसनीफात व इफादात हजरत सैयद मोहम्मद हुसैनी ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज, सफ़ा नंबर 102, सफ़ा नंबर 103। इस पर ये सारी इबारात लिखी हुई है और लंबी लंबी है, मैंने कुछ मुख्तसर कर दी ताकि उलझन ना पैदा हो। तो ये तमाम चीजें ज़ाहिरन कुफ्र हैं, इसमें अल्लाह की शान घटाई जा रही है। अल्लाह को जो है जिन्स, अल्लाह के लिए मकान, अल्लाह के लिए जात साबित की जा रही है, जो सब की सब कुफ्र है। लेकिन उलमा फरमाते हैं ये जो अलकावात और ये जो अल्फाज और ये जो कलेमात इन बुजुर्गों ने कहे हैं, ये उस वक्त कहे हैं जब उन पर हालत सक्ता होती थी, हालत जज्ब होती थी, उस वक्त उनकी जुबान से निकले हैं। और जज्ब व शक्र की हालत में जो भी कलेमात निकलते हैं उन पर उनकी गिरफ्त नहीं होती है, पकड़ नहीं होती है, वो मरफूल कलम की तरह माने जाते हैं या अल्लाह की बारगाह के बहुत करीबी माने जाते हैं। और शरीयत जो है वो फतवा लगाती है जाहिर पे। जाहिरन तो ये तमाम कलेमात, तमाम अल्फाज कुफ्र और शिरक हैं, लेकिन अल्लाह वालों की एक हालत होती है खास, उस हालत में ये अल्फाज या इसके अलावा और अल्फाज उनके मुंह से निकल जाते हैं जिस पर उनकी शरन गिरफ्त नहीं हो सकती। और हाँ, अगर इस तरीके का कोई इंसान होशो हवास में कहे तो वो यकीनन काफिर हो जाएगा। मेरे कहने में जो भी कमी हो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन वातूबु इलैह। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो वक्त पे आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।